افغانستان میں بھی پختونوں کی حکومت ہے، آپ بھی پختون ہیں، وہاں کے وزیر اعظم بھی کاکڑ ہے، آپ بھی کاکڑ ہیں، ملا حسن اخوند جو ہے وہ کاکڑ ہیں، تو بر کہ آپ پاسٹ میں ان لوگوں میں شامل رہے ہیں جو کہ طالبان کے سمپتائزر تھے امریکہ کے خلاف جنگ میں۔ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ کے وزیر اعظم بنتے ہی پاکستان اور افغانستان شیر و شکر ہو جائیں گے، لیکن معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟ بہت شکریہ سلیم صاحب۔ دیکھیں، میرا جو پرائم رول ہے وہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہے، اور میری لائلٹی جو ہے وہ اپنے ریاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں 5000 سال سے پشتون ہوں اور پشتون رہوں گا۔ میرے پشتون کریڈنشلز کی مجھے سرٹیفیکیشن کی کسی سے ایز سچ ضرورت نہیں ہے، لیکن کلچرلی سوشلی پشتون ہونا اور ایک ریاست کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اس کے جو تقاضے ہیں قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، ان کو پورا کرنا، وہ بھی اسٹیٹ کرافٹ میں، وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، اور میرے خیال میں مختلف رہنے بھی چاہیے۔ میں جتنے پشتون افغانستان کے اندر ہیں ہم ان کو بھی خیر سگالی کا پیغام بھیجتے ہیں، ہم تاجکوں کو بھی بھیجتے ہیں، ہم ازبکوں کو بھی بھیجتے ہیں، ہم ترکمنز کو بھی بھیجتے ہیں، ہم ہزارہ کو بھی بھیجتے ہیں۔ میرے لیے تمام افغان جو افغانستان کے شہری ہیں وہ ان کا احترام یکساں ہے۔ ہم ان میں تقسیم کی صورت میں ان کو قطعاً کسی صورت میں نہیں دیکھتے۔ پاکستان کے لیے تمام افغان ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف پاکستانی جتنے بھی ہیں، چاہے ان کی کوئی بھی ایتھنیسٹی ہو، پشتون ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، ان کو یکساں طور پر ایک قوم کے طور پر دیکھنا، سوچنا اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ جہاں تک میرے سمپتھائز کرنے کا تعلق ہے، دیکھیں جی، میں اکثر شاید میرے تجزیوں میں یہ نظر آتا ہوگا کہ میں ان کو سمپتھائز کرتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اسسمنٹ ہمیشہ سے یہ رہی تھی کہ یہ آؤٹ لیو کرے گی یہ انسرجنسی جو فورسز باہر سے آئی ہیں، اور وہ ان کا ایپیٹائٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس آکوپیشن کو، اس پریزنس کو اپنی کنٹینیو رکھ سکیں۔ وہ ایونچولی جو انسرجنٹ گروپ تھا ٹی ٹی اے کا، ان کے حق میں شاید جاتا تھا یا تاثر ایسا ہوتا تھا۔ باقی میں تو اس جنگ میں فریق ایز سچ تھا نہیں کہ میں ایک فریق کے ساتھ رہتا یا دوسرے فریق ہے۔ ہم تو ایک اسپیکٹیٹر، ایک تماشبین کی صورت تھی، اور ان کو دیکھتے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آپ سے پہلے ایک منتخب وزیر اعظم تھے، اور وہ جب طالبان کی حکومت آئی اور امریکی نکلے تو انہوں نے پاکستان میں تقریباً اس پہ جشن منایا اور کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ لیکن جب ایک پختون اور کاکڑ وزیر اعظم بنا تو اس طالبان کی حکومت کے ساتھ نہ صرف تعلقات خراب ہوئے، بلکہ اس روز آپ نے فرمایا کہ افغانستان سے تعلقات تب بہتر ہوں گے کہ جب وہاں قانونی حکومت آئے گی۔ تو آپ نے ان کی حکومت کو غیر قانونی کیسے ڈکلیئر کیا؟ دیکھیں، شاید میرے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا۔ میرا مقصد قانونی جائز ناجائز کے حوالے سے قطع نہیں تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جو رسمی طور پہ ریکگنائزڈ حکومت ہو، جس کو تسلیم کیا جائے۔ یہ افغان حکومت جو کرنٹ رجیم ہے، یہ بین الاقوامی طور پر اس کو اکنالجمنٹ یا ریکگنیشن نہیں ملی ہے۔ میرا اشارہ اس طرف تھا کہ اگر وہ سٹیٹس ان کو ریجن کے اندر ملتا ہے تو شاید ان کا رویہ تبدیل ہو۔ میں اس جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اس کو میڈیا میں مس کنسٹرو کر کے جائز ناجائز اور مختلف قسم کے الفاظ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کے جواب میں ان کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات تب بہتر ہوں گے کہ وہاں ہوشیار لوگوں کی حکومت آئے گی۔ اب میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر بات کا جواب دوں۔ وہ جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو یہ میرا ایمان ہے کہ بحیثیت ہمسایہ، بحیثیت ایک ایسے دو ممالک کے جن کے ثقافتی رشتے ہیں، جن کے مذہبی رشتے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اپنے ملکی مفاد پہ آنسٹ انداز میں، ایماندارانہ انداز میں سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے یہ کیا توقع رکھتے ہیں۔ کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو یہاں سے جا کر افغانستان میں، مثال کے طور پہ ایک ریڈیکل وہ ہے داعش ہے یا اور اس قسم کی تنظیمیں ہیں، اگر کل کو وہ پاکستان سے آپریٹ کرتی ہوئی خاکم بدہن اللہ نہ کرے وہ
کابل میں جا کے پڑھ رہے ہوں، قندھار میں جا کے پڑھ رہے ہوں، جلال آباد میں پڑھ رہے ہوں، تو ان جو کرنٹ حکومت ہے یا عام افغان ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا پاکستان کی طرف؟ یہی بات ان کو سوچنی اور سمجھنی ہے کہ جب وہاں سے لوگ آئیں اور ہمارے ہاں ٹیررزم کے واقعات میں ملوث پائے جائیں گے تو ایک لیول آف ٹالرنس تو شاید ہو، لیکن جب وہ اپنی حدود کو کراس کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں، امارت اسلامی کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی اندرونی ناکامی کا ملبہ ہمارے اوپر ڈال رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں نہیں ہے، پاکستان میں ہے. تو کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تو شاید بہت ساری چیزیں کہوں اور بہت ساری چیزیں نہ کہوں. ہمارے مختلف چینلز کے ذریعے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں، کمیونیکیشنز ہوتی بھی ہیں، اور وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کہاں پر موجود ہے. مثال کے طور پہ چند 1-2 سال قبل جو مذاکرات کا ڈھونگ رچا تھا تو وہ کہاں پہ موجود تھے؟ وہ سینٹرل ایشیا میں تو نہیں تھے موجود، افغانستان کی سرزمین سے ہی گفت و شنید کہیں پہ چل رہی تھی. تو ایسے کابل کے سرینا ہوٹل میں مذاکرات. جناب میں اب اس کو بہت زیادہ کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ کابل افغان سرزمین پہ ہی ہو رہے تھے، اور وہ وہاں پر باقاعدگی سے ان مذاکرات کا فزیکلی حصہ تھے. ساتھ میں ایسے ان کے رہنما آئے ہیں جو جیلوں سے رہا ہوئے ہیں، وہ وزیرستان سے بنو کے بیچ میں، ٹانگ کے بیچ میں ان کے لیے جلوس نہیں نکلے ہیں، ان کے لیے جو ہے جلال آباد اور نورستان اور کنڑ کے بیچ میں جو ہے بڑے بڑے جلوس نکلے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. باقی آپ کو پتہ ہے میڈیا کنزمپشن کے لیے کچھ چینلز مختلف ان کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے اسپیسیفک ڈیمانڈ پاکستان کا کیا ہے افغان طالبان سے کہ وہ ان لوگوں کو ہینڈ اوور کریں، ان کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ اب مذاکرات کا دروازہ تو آپ لوگوں نے بند کر دیا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. دیکھیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کو ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس انداز میں کہ وہ امپیونٹی ہو اور وہ بے حسی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور پاکستان کے عام آدمی پہ، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ، پاکستان کے کسی بھی شہری پہ کسی بھی حیثیت میں ہو وہ حملہ آور ہوں گے تو اس کا جواب تو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموشی سے اس کو برداشت کرتے رہیں. ایک پاکستانی کی زندگی، میں یہ جواب ملیٹریلی بھی جا سکتا ہے. دیکھیں میں آرمی چیف کو کوٹ کرتے ہوئے مختلف مواقعوں پہ جب یہ بات چیت ہوئی تو میں نے ان کو اس پہ بڑا پیشنیٹ اور رائٹلی سو پایا کہ ایک پاکستانی کی زندگی بھی میرے لیے بہت ساری چیزوں پہ وہ زیادہ مقدم ہے، اور اس کا تقدس جو ہے اور اس کی حفاظت وہ آئینی، قانونی اور شرعی طور پر ہمارا فرض ہے.